بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایک ہفتے سے اڈیالہ جیل سے عمران خان کے حوالے سے کچھ خبریں موصول ہوئی ہیں۔ جب سے بشرا بی بی رہا ہوئی ہیں اور عمران خان کی بہنیں رہا ہوئی ہیں، بشرا بی بی کا پشاور میں ٹھہراؤ کچھ سوالات جنم لے رہا تھا۔ اب کچھ نہ کچھ شکل واضح ہوتی جا رہی ہے کہ یہ ڈیل یا انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اور آگے مستقبل میں کیا آپشنز ہیں عمران خان کے پاس رہائی کے حوالے سے۔ دو سوالات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان اب جیل میں خاموش ہے، کسی صحافی سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، عدالت میں پیشی میں کوئی بیان نہیں دے رہے۔ نمبر 2، علی امین گنڈا پور نے طبلِ جنگ بجانے کا اعلان کیوں کیا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ 2 دن پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب پر تنقید کے تیر کیوں برسائے؟ یہ 2-3 نکات ہیں جن پر میں نے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اب یہ جو سوالات ہیں، عمران خان کی خاموشی، علی امین گنڈا پور کا طبلِ جنگ اور مولانا فضل الرحمان تنقید، یہ چکر کیا ہے؟ بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ بشرا بی بی کی رہائی یہ اسٹیبلشمنٹ میں ڈیل کا نتیجہ ہے۔ اس سے پہلے علی امین گنڈا پور ڈیل کے تحت کے پی کے وزیر اعلیٰ بنے، لیکن علی امین گنڈا پور کا جو کردار ہے، جو ان کا رول ہے، وہ پارٹی کے اندر مشکوک ہے۔ تحریک انصاف کے لوگ، سپورٹرز اور ووٹرز کو یہ بیانیہ دیا گیا کہ عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، وہ ملک میں آزادی چاہتے ہیں، آئین و قانون کی حکومت چاہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس علی امین گنڈا پور ڈیل کے تحت وزیر اعلیٰ بنے اور باہر وہ یہ ماحول بنا رہے تھے فوج کے ساتھ مل کر کہ کس طریقے سے ڈیل ہو جائے، لیکن ڈیل نہیں ہو رہی تھی عمران خان کے ساتھ۔ ابھی بھی عمران خان ڈیل نہیں ہو رہی، لیکن اب ہو کیا رہا؟ یہ جو بیان بازی ہے، دھمکیاں ہیں، دینا ہے، حملے کرنا ہے، یہ پلاننگ کا حصہ ہے۔ لیکن بشرا بی بی کی رہائی دراصل علی امین گنڈا پور کے لیے سہولت کاری کی گئی کہ چونکہ اگر بشرا بی بی بھی ڈیل میں شامل ہوگی، جو کچھ نظام کے علمبردار چاہتے ہیں، تو پھر تنقید علی امین گنڈا پور پر کم ہو جائے گی اور اس طریقے سے پارٹی کے اندر سے علی امین پر گنڈا پور پر تنقید کم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بشرا بی بی اگر بیان دیں گی، کوئی بات کرے گی، رول ادا کریں گی، دراصل وہ عمران خان کی پلاننگ کا نتیجہ ہوگا۔ اب ڈیل کیا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں؟ ڈیل یہ ہے کہ عمران خان کے پاس 2 آپشن ہیں، یا وہ جیل سے باہر آئے یا ملٹری جیل، ملٹری کورٹ۔ اب پیغام یہ دیا گیا ان دونوں کے تھرو کہ آپ عمران خان کو سمجھائیں، علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی، کہ اگر وہ باہر نکلتا ہے، جو سیٹ اپ بنا ہوا نظام چل رہا ہے، اس کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کرے گا، ملک پہ احتجاج نہیں کرے گا، 3-4 سال ٹائم دے گا یہ حکومت کو۔ جب یہ حکومت مدت پوری کر دے گی تو پھر الیکشن میں عمران خان کے لیے راستہ بنا دیا جائے گا اور عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے پلاننگ۔ اس پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے باہر جو لوگ کام کریں گے وہ علی امین گنڈا پور ہے اور بشرا بی بی۔ اب پارٹی کے اندر جو اسٹرانگ بیانیہ ہیں وہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہم نے تو بزور طاقت نکالنا ہے عمران خان کو باہر، پریشر بلٹ اپ کرنا ہے۔ اب اس میں 2 طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔
ایک طرف حملہ ہو رہی ہے، علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں میں اینٹ سیٹ بجا دوں گا، ملک بند کر دوں گا۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکمل راجہ صاحب فرما رہے ہیں کہ 4 لاکھ بندہ اسلام آباد پہنچ جائے ہم حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنے ٹیبہ مجبور کر دیں گے، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے، نہ لوگ نکلیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب عمران خان سے رابطہ ہو، عمران خان سے ماحول باہر بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ ہوائی فائر ہے۔ عملی طور پر تحریک انصاف نے ابھی تک جتنے بھی احتجاج کیے ہیں یا جلسے کیے ہیں وہ کوئی کامیاب نہیں ہوئے، چونکہ لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے، اور لیڈرشپ جو لوگ جیتے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے ایم این اے اور حکومت کے پی کے کی، یہ کمپرومائز حکومت ہے، ان کو جتوایا گیا ہے۔ اب ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ہم لیڈر کو عمران خان کو سمجھائیں کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں شکست دے گا تو وہ تو ممکن نہیں ہے، ہم اگر وہ لڑے گا تو پھر ہم اس کو جو ہے نا یہ جیل میں رہے گا اور آگے ملٹری کورٹس۔ اینٹی کرپشن کا جو ایکٹ ہے اس میں حکومت تبدیلی لا رہی ہے، اور وہ ایکٹ میں تبدیلی کے لیے 2 ایکٹس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ایکٹ بنا کر پھر یہ ہوگا کہ جو لوگ بھی مجرم ہیں، جن لوگوں پر بھی سیکورٹی ایجنسیز کے تحفظات ہوں گے، ان کو وہ 3 ماہ کے لیے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ عمران خان کو پریشانی یہ لگی ہوئی ہے کہ میرا راستہ بنتا جا رہا ہے فوجی عدالتوں کی طرف، اس لیے وہ خاموشی اختیار کر گئے ہیں کہ شاید کوئی نرمی کا پہلو بنے، لیکن نرمی اسی ٹائم ہوگی جب وہ یہ ڈیل کرے گا اس بات پر کہ جی باہر نکل کر اس حکومت کو جنہوں نے اس کو بنایا، یہ نظام جو بنا ہے اس کو چلنے دے گا، اور اچھے بچوں کی طرح ایک عوامی سیاست کرے گا، اپوزیشن بھی کرے گا، لیکن کوئی ایسا اقدام، ایسا حملہ، ایسی تحریک جس سے حکومت ٹپل ہو، وہ کبھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا ہے تو عمران خان تحریک انصاف دوسری نون لیگ بن جائے گی، اور یہ بات نوشتہ دیوار ہو جائے گی کہ پاکستان میں نظام کے علمبردار اسٹیبلشمنٹ لیڈر بناتے ہیں، پارٹیاں بناتے ہیں، ان کو اقتدار سے باہر نکالتے ہیں، پھر وہ شور مچاتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ ڈیل کر کے اقتدار میں آ جاتے ہیں، اور جب ان کو نکالا جاتا ہے پھر وہ میدان میں آ جاتے ہیں، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہو جاتا ہے، آئینہ قانون کی بات ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے یہ سرکل ہے جو چلتا رہتا ہے۔ لہٰذا کوئی بھی پارٹی پاکستان میں حقیقی طور پر اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جس نظام کو چلا رہی ہوتی ہے وہ نظام عالمی ہے، اور اس نظام کے تحت چاہے پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا تحریک انصاف ہو، وہ تو میری نظر میں تو بالکل کلیئر ہے کہ اس نظام کا ایسا ہے۔ لیکن اب یہ جو سچویشن بنی ہے عمران خان کی طرف سے، چونکہ جب وہ اسٹیبلشمنٹ قریب تھے، 2010 سے قریب ہوئے تو زیادہ ہی قریب ہو گئے، انہوں نے اوور ڈپینڈنٹ کیا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نکالا تو عمران خان میدان میں آ کر زیادہ ہی مخالف ہو گئے۔ یہ ہے بیسیکلی 2 انتہائی سچویشن جس کی وجہ سے یہ سچویشن بنی کہ عمران خان صاحب جیل میں۔ اب یہ آپ دیکھیں گے کہ 9 نومبر کو جلسہ ہے سوابی میں، کے پی کے میں، وہاں نعرے لائیں گے، حکومت کے خلاف باتیں ہوں گی، سب تقریریں ہوں گی۔ جس طرح علی امین گنڈاپور صاحب نے جب اسلام آباد لاک ڈاؤن کر رہا تھا تو اس کے بعد پشاور اسمبلی میں جا کر تمام زور آئی جی اسلام آباد لگا دیا، اسٹیبلش کا نام ہی نہیں لیا، وزیر داخلہ کا نام ہی نہیں لیا۔ تو اب یہ جو بیسیکلی بیان بازی اور تقریریں، اس پر جو ہے نا لوگ یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو جو بس سچویشن بتائی آپ کو کہ اب ہونے یہ جا رہا ہے، اگر عمران خان صاحب نہیں سمجھیں گے، نہیں مانیں گے تو جیل میں رہنا انہوں نے، اور ایک عرصہ جیل میں رہنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ سال ہو گیا عمران خان صاحب کو، اب جیل دکھاتی ہے کہ میں جیل ہوں۔ جو ان کو پروٹوکول دیا جا رہا تھا عمران خان صاحب کو، جو ان کی فرمائشیں پوری کی جا رہی تھیں، اب فرمائشیں پوری نہیں ہوں گی، اور جیل اپنی جیل اپنا آپ دکھائے گی۔ اور اب یہی وجہ ان کی پریشانی بڑھ گئی ہے کہ اب ان کی تکالیف میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصہ ان کو تکلیفیں ہوئیں، جس کی وجہ سے ان کی سنا داڑھی بڑی ہوئی تھی اور بارش ہو گئے تھے، لیکن جو ہی وہ تھوڑے ان کو نارمل ہوئے تو انہوں نے کلین شیو کر دی۔ اگر آپ داڑھی آئی گئی تھی تو اس کو داڑھی چھوڑ دیتے، لیکن ظاہر بات ہے داڑھی رکھنا ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ
مذہب سے ہمدردی، مذہب سے اٹیچمنٹ آپ کی زیادہ ہے. اگر آپ شیو کرتے ہیں تو جدید دنیا میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ دیکھو ہم کوئی اس طرح مذہبی نہیں ہیں. لہٰذا عمران خان صاحب نے اس دوسرے پہلو کو سامنے رکھا اور یہ تاثر دیا کہ دیکھو میں کلین شیو کر دی ہے میں اس طرح مذہبی نہیں ہوں جس طرح مولوی ہیں یا مولانا فضل الرحمان ہیں. ناظرین، یہ جو چیز ہے جو میں نے آپ کو بات بتائی، پھر ایک اور بات جو نقطہ بتانے جا رہا ہوں وہ ہے علی امین گنڈا پور کا. تو میں نے کہا ہوائی فائر یہ چلتا جائے گا، تقریر ہوتی رہے گی، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. تنقید کیوں کی علی امین گنڈا پور نے مولانا فضل الرحمان کے اوپر؟ یہ ایک سوال ہے. میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے کردار کی وجہ سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ بہت خوش ہے، بہت مطمئن ہے، چونکہ ایک بہت بڑا جو مصیبت تحریک انصاف آنے والی تھی آئینی ترمیم کے ذریعے، جس کو ناکام کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور تحریک انصاف آن بورڈ تھی اور اس پر کوئی تنقید نہیں ہوئی تحریک انصاف کی طرف سے. اب دوبارہ قربت آ گئی ہے. عمران خان صاحب نے ایسے کیسے کے ضرور پیغام بھجوایا مولانا صاحب کے بارے میں کہ ہم آپ کے کردار سے مطمئن ہیں اور ہم آپ کے نیک خواہشہ گزار کرتے ہیں اور ہم قریب ہونا چاہتے ہیں. جہاں تک غدار کی بات، میں نے ان لوگوں کو غدار کہا تھا جو میری پارٹی کے لوگ تھے، آپ کے بارے میں نے ایسی بات نہیں کی. اسی سے پہلے ہی علی امین گنڈا پور شروع ہو گئے کہ مولانا فضل الرحمان 27 تم مخالفت کر رہے ہو، اپنا ریٹ بڑھا رہے ہو اور ریٹ بڑھا رہے ہو، بوڑھے ہو گئے ہو، حق سچ کا ساتھ دو. یہ اس طرح کی باتیں. اب مسئلہ کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور ڈی آئی خان کے ہیں، مولانا فضل کے حلقے کے ہیں. اگر فضل الرحمان اور امین تحریک انصاف کی قربت بڑھ جاتی ہے تو علی امین گنڈا پور کی سیاست تو گئی، کہ کیونکہ ڈی آئی خان میں تاریخ یہ گواہ ہے کہ ہمیشہ نظام کے مورا ہی مولانا فضل الرحمان کو ہرواتا رہا ہے، جس کو مورا بنائے گا. ایک وقت تھا فیصل کی کنڈی، اس کے والد تھے، وہ مورا بنتے رہے. ایک اور تھا جو نون لیگ کا بندہ وہاں کا ایک بار جیتا الیکشن 1997 میں، اور اس کے بعد جو ہے نا علی امین گنڈا پور کو سلیکٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ میجر کا بیٹا ہے اور کینٹ میں اس نے ٹائم گزارا تھا 9 مئی کے بعد. تو لہٰذا جو یہ مورا ڈی آئی خان میں مولانا صاحب کو ہرواتا وہی بندہ ہے جو مورا ہوتا ہے. اب اسے خطرہ لگ گیا کہ اگر جماعت مجموعی تو تحریک انصاف مولانا صاحب قریب ہو گئی تو وہ جو میں نے یولا بنایا ہوا تھا ڈی آئی خان میں کہ میری بہت بڑی طاقت ہے، میرے بہت بڑا ووٹ بینک ہے، میں تو مولانا کو ہروا دوں گا جی، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، ہروایا جی میں نے یہ وہ بڑھ کے. اب بڑھ کے کوئی مانے گا نہیں، اور وہ جو زبردستی داندلی سے مولانا صاحب کو ہرایا جاتا تھا ڈی آئی خان سے، علی امین گنڈا پور کی سیاست ختم ہو جائے گی. اور ویسے بھی کے پی کے میں جو ہے نا گروپ بندی ہے اور بہت سے گروپ علی امین گنڈا پور سے خوش نہیں ہیں. تو لہٰذا علی امین گنڈا پور صاحب کو اگر وزارت اعلیٰ کی سیٹ ملی ہے تو وہ اپنی بڑھکیں عمران خان نے اس لیے ان کو بنایا کہ چونکہ یہ دوسرا چینل بھی ان کا صاف تھا، دوسری جو کھڑکی تھی وہ بھی انہوں نے کھولی ہوئی تھی اور اس لحاظ سے یہ فٹ تھے. اس لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو کہ ضلع بنے گا دوسری کھڑکی کے تھرو یہ میرا بھی راستہ بنائے گا اور مجھے اقتدار سے جیل سے باہر نکالے گا. لیکن وہ ابھی تک تو نہیں ہو رہا. ہوگا وہی کچھ جو اب ڈیل بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور جو ان کو کہا جائے گا، کہا گیا ہے، وہ سمجھائیں گے عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب اگر سمجھ گئے تو ملٹری کورٹس میں جانے کی پوزیشن نہیں بنے گی، اور اگر سمجھ گئے مان گئے تو اقتدار سے جیل سے باہر آ جائیں گے، لیکن یہ نظام کے لیے وہ خطرہ نہیں ہوں گے. یہ کچھ گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ سب باتیں غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ چونکہ یوٹیوب چینلز سنتے ہیں صحافیوں کے تبصرے، وہ ویوز بڑھانے کے چکر میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کہانیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، پارٹی بازی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میرا جو چینل ہے یہ شعور و آگاہی کے لیے ہے. شکریہ.